غزہ جنگ کے 115 دنوں میں صہیونیوں نے 27,000 فلسطینیوں کو مار ڈالا، ان میں ہزاروں بچے اور خواتین شامل ہیں۔ حیرت اس بات پر ہے کہ مسلم ممالک کے سربراہان کی زبانوں پر تالے ہیں، جب کبھی لب کشائی ہوتی ہے تو فقط مذمت ہوتی ہے یا زیادہ سے زیادہ مطالبات پر مبنی بیان آ جاتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اسی ساری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے پروفیسر خالد قدومی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، جو کہ ترجمان ہیں حماس کے۔ خالد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ مجھے بتائیے گا بحیثیت ترجمان حماس، آپ سے جو ہم وقت لے رہے ہیں اس کے لیے ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں۔ کتنی شہادتوں کی تصدیق کریں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی صورتحال ہے کہ 115 دن کے بعد تقریباً 30,000 سے زائد شہید ہو گیا ہے، اور یہ 30,000 شہداؤں اس کے علاوہ ہے کہ مفقودین ہے، لاپتہ جو ہے، وہ ہمیں اس کے تعداد نہیں پتہ ہے، تو کم از کم they are around about 7,000 شہداؤں کے تعدادوں میں سے 30 ہے، عورتیں اور بچے ہیں، خواتین ہیں اور بچے ہیں بیچارے۔ تو اچھا یہ خالد صاحب، آپ اس وقت پاکستان میں موجود ہیں، اس وقت حماس مکمل تنہائی کا شکار ہے۔ عالمی عدالت میں جنوبی افریقہ جو کیس اسرائیل کے خلاف لڑ رہا ہے، کیا حماس کی خواہش تھی کہ کام مسلم ممالک کرتے؟ نہیں، ایسے کوئی بات نہیں۔ ابھی تو الٹا ہے۔ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کوئی ایسے ڈپلومیٹک فگر اسرائیل کا کسی یورپین کنٹری اس کو ریسیو کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یونائٹڈ نیشن کے اندر ہے پازیٹیو 130 ووٹس پازیٹیو اسرائیل کے خلاف ہے کہ جنگ بندی کے اعلان میں صرف اور صرف اسرائیل اور امریکہ آئسولیٹڈ ہے دنیا میں۔ اگر یونائٹڈ نیشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جینوسائیڈ کے کیس جو ساؤتھ افریقہ نے سبمٹ کیا ہے، تو اس کے 16 ججز میں سے ہے کہ 15 ججز نے انہوں نے پازیٹیو بات کیا ہے کہ ساؤتھ افریقہ کے ساتھ ہے۔ مسلم گورنمنٹ میں سے آہستہ آہستہ الجزائر کا، انڈونیشیا کا، کویت کا، پاکستان کا فورن منسٹری کا اعلان جو ہے نا، وہ بھی انہوں نے ساتھ دے دیا ہے۔ تو یہ صاف ظاہر ہے کہ یہ اسرائیلی نیریٹو جو ہے وہ جی۔ لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، بلکہ آئسولیٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ حماس کے اگر آپ آئسولیٹ کہنا چاہتے تو یہ لندن میں، امریکہ میں، لیٹن امریکہ میں، 5 کانٹیننٹس میں جو عوام سڑکوں پہ آیا ہوا ہے کہ حماس کے ساتھ ہے، فلسطین کے ساتھ ہے، وار کرائمز کے خلاف ہے، اسرائیل کے خلاف ہے، اسرائیلی سوسائٹی کے اندر ہے۔ صحیح۔ ابھی لاکھوں کی تعداد ڈیفنس سامنے اور نتنیاہو پرائم منسٹر کے دفتر کے سامنے گورنمنٹ کے خلاف، اور یہ مطالبہ کریں ارلی الیکشن ہے اور پریزنر سواب ہے۔ یہ سب کچھ اس کے دلیل سب کچھ ہے، یہ دلیل ہے پازیٹیولی کہ اسرائیل ہی آئسولیٹڈ۔ حماس وہ کیسا آئسولیٹڈ ہے؟ پورے دنیا ہے فلسطینی مذاق ہے اور صحیح۔ اسرائیلی کے خلاف ہے، جنگی جرائم کے خلاف ہے۔ تو قدومی صاحب، غزہ میں زمینی لڑائی کی تازہ اپڈیٹ کیا ہے؟ القسام کی اس وقت ایک ایسی فوج کا سامنا ہے القسام کو کہ جس کے پاس دنیا کے سب سے اچھے اور جدید ہتھیار ہیں، القسام پھر بھی مقابلہ کر رہی ہے، یہ طاقت کہاں سے آ رہی ہے؟ القسام صرف نہیں ہے، یہ ہمارا عوام کا جو ہمت ہے، جو ہمارا بیک بون بنے ہوئے ہیں۔ پہلے ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے اللہ پہ کہ ہم الحمدللہ ابھی اسرائیل کو ہرا دیا ہے 7 اکتوبر میں۔ یہ دنیا کا جو بدماش ترین اور ہیجمونک ترین رجیم ہے، زائنس رجیم، ہمارا مجاہدین نے اور حماس کے ریزسٹنس، فلسطینی ریزسٹنس، ہمارا عوام نے اسرائیل کو ہرا دیا ہے۔ اس کے بعد ہمارا مجاہدین کے وہ بہت ایڈوانس انہوں نے ایکسپیرینس کیا ہے، سٹون سے شروع کر لیا ہے، اور اپنا آپ کو ہمت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، ایکسپرٹیز کے ساتھ وہ آگے جا کر ابھی ان کے پاس راکٹس ہے جن کے رینج 200 کلومیٹرز ہیں، ان کے پاس ڈرونز ہیں، ان کے پاس سائبر فیسلٹیز ہے۔ ہاں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی حماس کے سامنے دنیا کے ملٹری طاقتوں کا 80% جمع ہوا ہے۔ ورلڈ وار ہے، یعنی امریکہ ہے، جرمنی ہے، فرانس ہے، برطانیہ ہے بالکل۔ اور اسرائیل، آپ جمع تفریق کر کے پتہ چلا 80% سے زائد ملٹری
فیسلٹیز دنیا میں وہ غزہ کے سامنے. لیکن ہمیشہ یہ یاد رکھنا حق اور باطل کی جنگ میں حق کا جیت ہے. ہمیشہ یہ یاد رکھنا یہ جو قربانیاں ہیں اور یہ جو خون ہے بچوں کا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرے گا. اور بے یہ شک. تاریخ بتائے گا انسانیت کے بتاتا ہمیں کہ جی یہ عوام ہے جو انہوں نے قربانی دیا خواہ مسلمان ہو یا مسلمان نہیں ہے. جب ظالم کے خلاف جد و جہد کا کاروائی شروع ہوتا ہے تو جیت عوام کے حق میں ہوتا ہے, حق میں ہوتا ہے. اچھا خالد صاحب یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے کہ بطور ترجمان حماس کیا آپ تصدیق کریں گے کہ حماس اس وقت کہا جا رہا ہے کہ وہ غزہ کا کنٹرول کھو رہی ہے؟ نہیں ایسے دیکھیں ایسے نہیں ہے. اسرائیلی جو آرمی ہے جب انہوں نے 27 اکتوبر زمینی حملہ شروع کیا ہے وہ انہوں نے ایسا کیا ہے کہ وہ سینٹر آف دا سٹی کو کنٹرول کر کے پھر بعد میں کچھ دنوں کے لیے پھر بعد میں دوبارہ ری ڈپلوائمنٹ ہو جاتا ہے, وہ سٹیز کے بورڈرز میں آ جاتا ہے. ابھی جو کل اور پرسوں ہے ان کے 2 سے لے کر 3 بریگیڈز ہے کہ آرمی اسرائیلی آرمی نورتھ سے نکل چکا پورے طریقے سے. صاف میں یعنی غزہ کی والی کا جو جنوبی علاقہ ہے سے لے کر کے رفح تک وہاں کے کلیش شروع ہو گیا. بربریت ہے اسرائیل کا, بمبارڈمنٹ شروع ہوا ہے. ابھی کل ایک مدرسہ کے اندر اسکول کے اندر جو ریفیوجی کام بنے ہوئے ہیں اسرائیل نے بہت بروٹل طریقے سے اور باربرک طریقے سے 30 شہری کو ہینڈ کف کر کے کپڑے کو تروا کے اس کو شہید کر دیا. اور یہ مسکر ہے اور اسرائیل نے تقریباً کچھ 2000 مسکر پرپیٹریٹ کیا غزہ کے اندر. تو ابھی کہ یہ جو اس کو کہلاتے ہیں کہ اسٹریٹ فائٹ ہے ہمارا اور دشمن کے درمیان میں چل رہا ہے. الحمدللہ ہمارا مجاہدین اسٹیڈ فاسٹ ہے. نیو یارک ٹائمز کا رپورٹ ہے پرسوں. اچھا خالد صاحب اسرائیل کو اس وقت یہ بھی اطلاعات ہیں کہ یمن کے جو حوثی باغی ہیں فوج ہے وہ بہت بڑا نقصان پہنچا رہی ہے. اسی طرح سے ریڈ سی میں ناکہ بندی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا حماس کو اس وقت غزہ کے لوگوں کے بات کا احساس ہے کہ پورا یمن جنگ کے دہانے پر بھی پہنچ چکا ہے؟ دیکھیں یمن کے پاس ان کے لیڈرشپ کے بقول کوئی ذاتی ڈیمانڈ نہیں ہے. جو فلسطینیوں نے قربانی دیا, جو ظلم ہو رہا فلسطین میں, ان کو موٹیویٹ کر کے عرب ہوتے ہوئے, مسلمان ہوتے ہوئے, انسان ہوتے ہوئے کہ وہاں کا جو انسان کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنا جو اویلیبل ٹولز کو یوٹیلائز کر دیا. وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ ہمارا سمندر, یہ ہمارا بورڈر ہے, سمندر میں ہم کسی اسرائیلی جندہ والے کشتی کو اجازت نہیں دیں گے, اور وہ کوئی بھی کشتی ہے اسرائیل کو مدد کرنے کے لیے جا رہے ہیں ہم اس کو ضبط کر دیں گے. تو یہ دیکھیں جس ایک رول ماڈل بنا ہوا ہے جو ساری دنیا کو اس کو سلوٹ کرنا چاہیے. ہم حماس میں اور فلسطین میں ان کو سلوٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو اویلیبل ٹولز کو ایکسپلوئٹ کر دیا, یوٹیلائز کر دیا. اور جب ان کو میسیجز ملتا ہے ادھر ادھر سے ہے کہ جی بھائی آپ کا کیا ڈیمانڈ ہے, وہ انہوں نے کہنا کہ جی بھائی ہمارا کوئی ذاتی ڈیمانڈ نہیں ہے, ہم تو جو ہمارا فلسطینی عوام چاہتے ہیں ہم وہی کریں گے. جب تک یہ جنوسائیڈ جاری رہے تو ہم یہ ایکشن کو کرتے رہیں گے. خالد صاحب آپ کی مرکزی قیادت یقیناً اس وقت نامعلوم مقام پر ہے, مرکزی رہنماؤں کے گھروں پر بمباری سے جو ان کا اپنا نقصان ہوا ہے, میں چاہوں گی کہ اس کی کچھ تفصیلات بھی آپ سامنے رکھیے. دیکھیں الحمدللہ ہمارا لیڈرشپ عوام کا ایک حصہ بھی ہے, ان کے درمیان میں موجود ہے. غزہ میں یحییٰ سنوار صاحب ہے, ابو خالد الضیف سے, ساری القسام کا لیڈرشپ, پولیٹیکل لیڈرشپ غزہ کے اندر میں ہی موجود ہے. اور وہ جو عوام کو شہادتیں ہوتی ہیں, ان کے نقصانات ہوتی ہیں, ان کا اور ان کے خاندانوں کا نقصانات ہوتے ہیں. 40 شہید کا ہر خاندان کا کم از کم فلسطین میں ہو رہا ہے. ہم الگ نہیں ہیں, ہمارا فرض بنتا ہے عوام کا ساتھ دینا ہے, عوام کے درمیان میں رہنا, اور عوام کا جو خوشیاں ہیں اور جو غم ہیں ان کے ساتھ شریک ہوگا. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں جو دشمن کا
ہمارا لیڈرشپ کو اساسینیٹ کرنا، تو ان کو ہم نہیں کرنا دیا ہے۔ کچھ ہمارا فیلڈ میں، میدان میں جو لیڈرز ہیں ان میں سے شہادتیں ہوئیں، 4-5 کی تعداد ہے، اور مگر کہ باقی لیڈرز ہیں وہ الحمدللہ سلامت ہیں، ہمارا ہیروز ہے، ہمارا فرض بنتا ہے ان کا حفاظت کرنا۔ مگر یہ بھی آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے ان کے خاندان بیچارے وہ سب کے سب شہید ہوتے ہیں، ہنیہ ہو، سنوار ہو، حیہ ہو، جو مرضی ہو، کہ یہ سب کے سب کے جیسے عوام کو ان کو قربانی دینا پڑتا ہے، ہمارے قائدین کو بھی قربانی دینا پڑتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ دینا پڑتا ہے کیونکہ وہ ذمہ دار لوگ ہیں۔ اور باہر میں کہ ہمارا شیخ صالح العروری رحمۃ اللہ علیہ ہمارا لیڈر ہے، ان کا لیڈر ہے القسام کے بانیین میں سے، اور ان کے 2 دوست ہیں وہ بھی شہید ہو گئے تھے لبنان میں، جو عالمی برادری کے لیے ایک شرمناک واقعہ، ایک عزت دار سوورن سٹیٹ لبنان کی طرح اسرائیل آ کر اور ایک شہری کو بیروت کے اندر کو شہید کیا ہے، اور وہ عالمی برادری ابھی تک سوچ رہے ہیں بالکل کہ یہ اسرائیل کو کیا جو ہے کرنا وہ ایک بڑا خاصا معاملہ مشکل ہے۔ قربان خالد قدومی صاحب حماس کے ترجمان ہمارے ساتھ موجود تھے، اور جس طرح سے قربانیاں فلسطینی دے رہے ہیں، چاہے ان کی لیڈرشپ ہے، چاہے عام لوگ ہیں، وہ ایک مثال پوری دنیا کے سامنے وہ بنے ہوا ہے، وہ کسی طرح کمپرومائز نہیں کر رہے اپنی آزادی پر، اپنی جد و جہد پر۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔